کراچی کا گرم موسم اپنی شدت پر تھا۔ حیدر اور اس کی نئی نویلی بیوی شبنم ایک پرانے سے بنگلے میں منتقل ہو رہے تھے۔ یہ بنگلہ 3 تلوار کلفٹن کے قریب ایک تنگ گلی میں واقع تھا۔ مکان کا کرایہ مناسب تھا اور اتنے بڑے گھر میں رہنے کا خیال شبنم کو بہت ہی پسند تھا۔ گھر تو کافی پرانا تھا، لیکن اس کی اپنی ایک پرانی شان تھی۔ اونچی سی چھت، چوڑے برانڈے اور لکڑی کی بنی ہوئی سیڑھیاں اس بات کی گواہ تھی۔ اندر جانے پر پتہ چلا کچھ کمروں میں تو ابھی تک رنگ و روغن بھی نہیں کرایا گیا تھا، مگر مجموعی طور پر یہ ایک رہنے کی قابل جگہ ضرور لگ رہی تھی۔ پہلی رات گھر میں کچھ زیادہ سامان نہیں تھا۔ حیدر نے ایک بڑی سی چادر بچھا دی اور وہ دونوں اسی پر سو گئے۔ رات کے 3 بجے کے قریب شبنم کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبھی کبھار گھسیٹنے کی آواز آتی تو کبھی کسی بچے کی رونی جیسی صدا کان میں پڑتی۔ وہ خوف سے لرز گئی۔ حیدر ابھی تک سو رہا تھا۔ شبنم نے آہستہ سے اسے جھنجھوڑا اور وہ آوازیں سنائی۔ حیدر بیدار ہوا اور غصے سے بولا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ کوئی آواز نہیں آ رہی۔ لیکن شبنم قسم کھا رہی تھی کہ وہ واقعی میں آوازیں سن رہی ہے۔ مجبور ہو کر حیدر اٹھا اور گھر کے اندر چکر لگایا، مگر کچھ نہ ملا۔ وہ واپس آیا اور شبنم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ پرانا گھر ہے، ایسی آوازیں تو آتی ہی رہتی ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ ہر رات چلتا رہا۔ کبھی دور سے پیانو بجنے کی آواز آتی تو کبھی کسی عورت کے گانے کی صدا۔ ایک رات شبنم نے واش روم میں جا کر دیکھا باتھ ٹب کا پانی خود بخود بہہ رہا ہے۔ وہ ڈر کے مارے چیخ پڑی۔ حیدر بھاگ کر آیا اور دیکھا کہ واقعی پانی چل رہا ہے۔ اس نے باتھ ٹب کا نل جلدی سے بند کرا۔ یہ واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دن گھر کی الماریوں میں سے کپڑے بکھرے ہوئے پائے گئے۔ دوسرے دن کچن میں برتن خود بخود بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شبنم خوف سے بیمار پڑنے لگی۔ وہ کہتی کہ اس گھر میں کوئی ہے، کوئی غیر فطری چیز۔ حیدر کو بھی اب شبنم کی باتوں پر یقین ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے محلے والوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ بنگلہ پہلے ایک امیر عورت کا تھا جو یہیں مر گئی تھی۔ وہ عورت اپنے پیانو بجانے اور گانے کے شوق کے لیے مشہور تھی۔ محلے والوں کا کہنا تھا کہ اس عورت کی روح اب بھی اس گھر میں بھٹکتی ہے۔ حیدر اور شبنم اس گھر میں رہنے سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ جانے کا سوچ رہے تھے، مگر اتنی جلدی کسی اور جگہ پہ ایسا گھر ملنا اس کرائے میں ناممکن تھا، جبکہ کوئی چھوٹا گھر بھی ان کو جلدی نہیں مل رہا تھا اور وہ اس گھر میں رہنے کے لیے مجبور تھے۔ ایک رات شبنم پھر بیدار ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کے وسط میں سفید سا کوہرا جمع ہو رہا ہے۔ وہ کوہرا عورت کی شکل اختیار کرنے لگا۔ شبنم چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ حیدر نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب شبنم ہوش میں آئی تو وہ عورت شبنم کے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ ادھورا اور آنکھیں کالے سناٹے سے بھری ہوئی تھیں۔ حیدر خوف سے چیخ نہ سکا۔ اس کا جسم سن ہو کر رہ گیا تھا۔ عورت نے ایک بے غم سا گانا شروع کیا۔ اس کی آواز کانوں میں بجلی بن کر قہر برپا کر رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ عورت غائب ہو گئی اور گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ حیدر تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ شبنم کے پاس ہی بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولا، شبنم شبنم۔ لیکن شبنم ہل ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی نبض تو چل رہی تھی مگر وہ بے ہوش ہو گئی۔ حیدر گھبرا گیا اور فوراً ایمبولینس کو فون کیا۔ اسپتال میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ شبنم شدید ذہنی صدمے کا شکار ہے اور اسے کچھ دنوں کے لیے اسپتال میں رکھنا پڑے گا۔ حیدر نے ساری رات شبنم کے سنانے بیٹھ کر گزاری۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتے۔ صبح ہوتے ہی حیدر نے مکان مالک کو فون کیا اور کہا کہ وہ گھر خالی کر رہے ہیں۔ مکان مالک نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ حیدر نے ساری رات کا واقعہ بتایا تو مالک مکان خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، بہت اچھا، تم گھر خالی کر دو، میں کرایہ واپس کر دوں گا۔ حیدر نے اسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی فوراً ایک نئے گھر کی تلاش شروع کری۔ وہ چاہتے تھے کہ شبنم جلد از جلد اس خوفناک ماحول سے دور ہو جائیں۔ کچھ عرصے بعد جب شبنم بالکل ٹھیک ہو گئی تو حیدر نے اسے وہ عورت والا واقعہ بتایا۔ سن کر شبنم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ 3 تلوار کلفٹن کے قریب والے پرانے بنگلے کا یہ راز اب بھی ایک راز بنا ہوا ہے۔ کبھی کبھی راتوں کو اب بھی اس گھر سے پیانو کی آوازیں آنے کی باتیں سنی جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی اس گھر میں رہنے کی جرات نہیں کرتا۔